السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو لڑکی کے بارے میں ہے۔ یہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ لڑکیاں کھلونا نہیں ہوتیں، والدین تو بس پیار سے گڑیا کہتے ہیں۔ لڑکی ملکیت کے نہیں، محبت کے حصار میں جینا پسند کرتی ہے۔ کیسی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، چوڑی ٹوٹ جائے تو رو رو کے گھر سر پر اٹھا لیتی ہیں، اور دل ٹوٹ جائے تو سامنے بیٹھی ماں کو پتہ تک نہیں چلنے دیتی۔ ذرا سا ہاتھ کٹ جائے تو سارا گھر خدمت کو کھڑا کر لیتی ہیں، اور روح دھکوں سے چھلنی ہو جائے تو بھی اف تک نہیں کرتی۔ اپنی پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، اور ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ عمر گزار دیتی ہیں۔ دنیا میں لڑکیوں سے زیادہ احمق کوئی اور نہیں ہوتا۔ خوش فہمی کا آغاز اور اختتام ہم پر ہی ہوتا ہے۔ ساری عمر ہم محبت کی بے ساکھیوں کا انتظار کرتی رہتی ہیں تاکہ زندگی کی دوڑ شروع کر سکیں۔ کوئی ہم سے ہمدردی کرے تو ہمیں خوش فہمی ہونے لگتی ہے، کوئی ہماری تعریف کرے تو وہ ہمیں اپنی مٹھی میں قید نظر آنے لگتا ہے، اور عقل تب آتی ہے جب کوئی ہمیں ریجیکٹ کرتا ہے اور ٹھوکر لگا جاتا ہے۔ لڑکیاں سمندر کی ریت کی مانند ہوتی ہیں۔ عیاں پڑی ریت اگر ساحل پہ ہو تو قدموں تلے روندی جاتی ہے، اور اگر سمندر کی تہ میں ہو تو کیچڑ بن جاتی ہے۔ لیکن اسی ریت کا وہ ذرہ جو خود کو ایک مضبوط سیپ میں ڈھک لے، وہ موتی بن جاتا ہے۔ لڑکے کی مثال ایک دیوار کی مانند ہے، اور لڑکی ایک بیل کی طرح ہوتی ہے۔ دیوار اس بیل کو سہارا فراہم کرتی ہے، جبکہ بیل دیوار کو خوبصورت بناتی ہے، پھول پتوں سے سجاتی ہے، اور یہ اتنا ہی اوپر جاتی ہے جتنا دیوار ہوتی ہے۔ لڑکی چاہے قد میں چھوٹی ہو یا بڑی، گوری ہو یا کالی، موٹی ہو یا پتلی، میرے لیے سب باعث عزت اور احترام ہے۔ کوئی بھی لڑکی اپنی مرضی سے ایسی نہیں بنی، اسے اللہ نے بنایا ہے۔ ہر ایک میں اللہ نے کوئی خوبی رکھی ہے۔ مردوں کی اکثریت جسم کو دیکھتی ہے کیونکہ ان کو جسم سے غرض ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہر لڑکی خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے، اور پھر ہم میک اپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مرد باتیں تو سادگی اور پردے کی کرتا ہے، لیکن لڑکی کو پسند اپنے نفس کے مطابق کرتا ہے۔ لڑکی کوئی پروڈکٹ نہیں، ایسے مرد بنے کہ ہر لڑکی آپ جیسا انسان مانگے، ایسے مرد نہیں کہ لڑکی کا مرد پر سے اعتبار اٹھ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکی سے محض اس کے حسن کی وجہ سے شادی کی خواہش نہ کرو، کیونکہ حسن ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ ہم لڑکیوں کے خواب تو ٹوٹتے رہتے ہیں، ہمیں عادت ہوتی ہے سمجھوتے کرنے کی۔ ہم لڑکیاں بھی پنجرے میں قید طوطے کی طرح ہوتی ہیں، جس سے محبت تو کی جاتی ہے، لیکن اڑ جانے کے خوف سے کبھی آزاد نہیں کیا جاتا۔ لڑکیاں جتنی زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ مضبوط بھی ہوتی ہیں۔ ایک لڑکی کو اتنا مضبوط ضرور ہونا چاہیے کہ خود بخود اس کا مقام ایسا تعین ہو جائے کہ کوئی بھی لڑکا اسے مخاطب کرتے ہوئے ایک خوف سا محسوس کرے۔ لڑکیوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لڑکے بھی ایسی لڑکی کی عزت کرتے ہیں جو اپنی عزت کرنا جانتی ہو اور اپنے عورت ہونے کے مقام سے خوب اچھی طرح واقف ہو۔ میں نے محبت میں لڑکی سے بڑا بیوقوف نہیں دیکھا۔ اکثر ایسے لوگوں کو اپنا سمجھ بیٹھتی ہے جو خود اپنے بھی نہیں ہوتے۔ لڑکی اگر محبت نبھائے تو بے ادب، اور اگر محبت قربان کرے تو بے وفا کہلاتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو۔ ہم یا تو لڑکی کو نکاح میں رکھتے ہیں یا نگاہ میں۔
اور مسئلہ تب آتا ہے جب جس کو نگاہ میں رکھتے ہیں اسے نکاح میں نہیں، اور جسے نکاح میں رکھتے ہیں اسے نگاہ میں نہیں رکھتے۔ رہی محبت تو اچھی لڑکیوں کو بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ محبت انہیں نہیں مل سکتی تو وہ خاموش رہتی ہیں۔ اچھی لڑکیاں خاموش ہی اچھی لگتی ہیں۔ تم جانتے ہو اس لڑکی کا کیا حال ہوتا ہے جو محبت کرتی ہے؟ پناہ باخدا، وہ نہیں جانتی کیا بن جائے گی، کیا ہو جائے گی۔ وہ اپنی محبت سے حیران اور بے بس ہو کر مرد کی طرف تکتی ہے اور اس کے اشارے کا انتظار کرتی ہے۔ جو کچھ مرد اس کو بنانا چاہتا ہے وہ بن جاتی ہے۔ وہ اپنے تخیل میں مرد کی عجیب عجیب تصویریں بناتی ہے اور ان تصویروں کی پوجا کرتی ہے۔ پھر جب اس کے آنسو ان تصویروں کے رنگ و روغن کو دھو ڈالتے ہیں، تب جا کر وہ مرد کی حقیقت کو عریاں دیکھتی ہے تو حیران و بدحواس و ششدر رہ جاتی ہے کہ یہی وہ لڑکا تھا جس پر میں مرتی تھی۔ جو لڑکا کسی لڑکی کی محبت کو آزمانے کے لیے اس لڑکی سے ثبوت کے طور پر جسم مانگتا ہے، تو اس لڑکی کو چاہیے وہ اس لڑکے سے کہے کہ پہلے تم مجھ سے سب کے سامنے نکاح کر کے اپنی محبت ثابت کرو، پھر میں ساری زندگی کے لیے اپنا جسم اور روح صرف اور صرف تمہیں سونپ کر اپنی جائز اور سچی محبت ثابت کروں گی۔ اور جو لڑکا ایسا نہ کرے وہ کسی طور پر کسی طرح سے بھی سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، ڈرامہ ہے ایک۔ بس جو آپ سے محبت کرے گا ہمیشہ آپ کو پاکیزہ رکھے گا۔ روح سے چاہنے والے عاشق بات جسموں کی کرتے نہیں۔ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اس وقت بڑھاؤ جب اسے اپنی بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو، صرف جانچنے کے لیے اور معیار پر پورا نہ اترنے پر دھتکارنے کے لیے نہیں۔ اچھی لڑکیاں نامحرم کی محبت ختم ہونے پر روتی نہیں، بلکہ شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ نے انہیں گناہ اور آزمائش سے بچا لیا۔ اچھی لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جو رب کے حکم کے آگے اپنے دل کی خواہش کو رد کر دیتی ہیں، اور وہی آخرت میں کامیاب بھی ہوتی ہیں۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، وہ ہر کسی سے نہیں مل لیتی، وہ ہر بات نہیں کر لیتی۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اللہ اسے ٹھوکر نہیں لگنے دیتا، اسے اس کی سوچ سے بھی زیادہ نوازتا ہے۔ اچھی لڑکیاں اپنی اداسی کو گانے، فلمیں، ڈرامے اور چیٹنگ کر کے دور نہیں کرتی، بلکہ نماز، قرآن، دعا اور صبر سے اپنی اداسی کو ختم کرتی ہیں۔ وہ لڑکیاں حقیقت میں نیک ہوتی ہیں جو سکون کے لیے کسی مرد کی طرف نہیں بلکہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ قرآن میں لڑکی کو اپنی پسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے، لیکن اس حق کا غلط استعمال کرنا جائز نہیں۔ کبھی بھی کسی لڑکی کو اس کی رضا کے بغیر مت اپنانا، اور اپنا لو تو کبھی اس کی محبت کی خواہش مت کرنا۔ میں نے لڑکی کو ہمیشہ کمزور سمجھا تھا، موم کی گڑیا کی طرح، لیکن ایک عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا ہے کہ لڑکی موم ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت مڑتی رہتی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ التفات نہیں پا سکتا۔ لڑکی ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے، جو خود کے گھر میں بھی پرائی ہوتی ہے۔ آدھے خواب اپنے دل میں ہی دفنانے پڑتے ہیں۔ والدین شاید لڑکیوں سے اسی لیے زیادہ پیار کرتے ہیں کہ نہ جانے ان کی آئندہ زندگی میں انہیں اتنا پیار، لاڈ اور دلار مل بھی سکے گا یا نہیں۔ جس شخص کے ہاتھوں میں وہ اپنی ہیرے جیسی بیٹی دے رہے ہیں وہ اس کی قدر کر سکے گا کہ نہیں، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بیاہی بیٹیوں کے دکھ بابل کی دہلیز کے اندر بیٹھی بیٹیوں سے کہیں زیادہ دل شکن اور اعصاب توڑ ہوتے ہیں،
جو اچھے خاصے والدین کو ریت کی بھری دیوار کی طرح آہستہ آہستہ زمین بوس کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اس کو دی جانے والی تمام دعاؤں میں نصیب اچھے ہونے کی دعا سر فہرست ہمیشہ سے رہی ہے۔ لڑکی شادی پہ کتنی ہی خوش کیوں نہ ہو، نکاح کے دستخط کرتے وقت ایک بار پورے وجود سے کانپ جاتی ہے کہ باپ کی جگہ ہمیشہ کے لیے شوہر کا نام آ جاتا ہے، حقدار بدل جاتا ہے۔ دنیا داری دیکھی جائے تو لڑکی کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے، شریعت دیکھی جائے تو لڑکی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، مگر آج کی لڑکی کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ جس لڑکی کو ساس چاند کا ٹکڑا کہہ کر بہو بنا کر لاتی ہے، کچھ عرصے بعد اس بہو میں کیڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیڑے پہلے نظر نہیں آتے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیڑے میکے میں نہیں تھے، سسرال میں تھے، جو بعد میں اس لڑکی پر اثر انداز ہوئے۔ لڑکی کو لوگ کہتے ہیں کہ سسرال برا نہیں ہوتا، واقعی سسرال برا نہیں ہوتا، وہاں موجود لوگوں کے رویے برے ہوتے ہیں۔ اگر رویے اچھے ہوں تو سسرال لڑکی کو کبھی برا نہ لگے۔ کہتے ہیں جہاں عزت نہ ملتی ہو وہاں ہرگز قیام نہ کرو۔ سلام ہے ان لڑکیوں کو جن کے سسرال والے ان کی عزت و تکریم نہیں کرتے، پھر بھی وہ اپنے شوہروں کی خاطر سسرال میں رہ رہی ہیں۔ حالانکہ اسلام میں لڑکی اپنے الگ گھر کا مطالبہ بطور شرعی حق کر سکتی ہے۔ ماں باپ کے گھر میں جو لڑکی سر درد برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ سسرال میں بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر لیتی ہے، اور تکلیف سہتے وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کے گھر کی وہ نرم و نازک لڑکی کہیں مر ہی جاتی ہے۔ جب کوئی لڑکی ایک دم خاموش ہو جائے نا، تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اپنا درد چھپاتے چھپاتے بہت تھک چکی ہے۔ وہ لڑکیاں دل کی صاف ہوتی ہیں جن کی آنکھوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنسو آ جاتے ہیں۔ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کو عزت اور محبت ملے، اس کے میکے اور سسرال میں، اور دعا ہے ہر لڑکی کی اللہ یہ خواہش پوری کرے، آمین۔